سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے اس مقدس مہینے میں جو واقعات اور اہم واقعات پیش آئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ایک سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا۔ گزشتہ نشست میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں کے متعلق چند باتوں کا خلاصہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حسب وعدہ آج بھی میں نے اسی آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کا حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، دعوت و تبلیغ کے کام کے سلسلے میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت رکھنا، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی دلیل ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں سے عداوت رکھنا، بغض رکھنا، ان کی ذات کے متعلق حسد کرنا، ان کے بارے میں کینہ رکھنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو ساری کائنات اور کائنات کی ہر شے اس بندے کی مخالف ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ کی مخلوق لعنت کے نزول کی دعائیں کرتی ہیں۔ اسی لیے
ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنا تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے قرابت داروں سے محبت کا حکم دیا، بلکہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے محبت فرمائی اور ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے ایسی ایسی باتیں پیش فرمائی کہ جس کی بنیاد پر ایک بندہ مومن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں میں گزشتہ نشست میں نے ذکر کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب رہے وہ حسنین کریمین تھے، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر قریب رہے کہ بسا اوقات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہوئے سجدے میں ہوتے تو حسنین کریمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر سوار ہوتے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وجہ سے سجدہ طویل فرما دیتے کہ کہیں آپ سجدے سے اٹھیں گے تو حسنین کریمین یا ان میں سے جو بھی میرے آقا کی پشت انور پر سوار ہے وہ کہیں گر نہ جائے اور کہیں انہیں زخم نہ لگ جائے۔ انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ میں ان باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اپنے سے بہت زیادہ قریب رکھا، اور اس قرب کی کئی وجوہات بھی تھیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حضرات سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ چونکہ ہماری ان نشستوں کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور کربلا کے واقعات سے ہے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، اور پھر جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو احادیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ وار یہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہوتی رہے گی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، خاتون جنت اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رکھا ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ اس کے متعلق روایتیں موجود ہیں، انشاءاللہ ان روایتوں کو میں پیش کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت
ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاچی تھیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب ان کے لیے اس قدر بھیانک تھا، خطرناک تھا کہ وہ ڈر گئی اور ڈر کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب سے مجھے بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچی آپ نے کیا خواب دیکھا ہے، مجھے بتائیں۔ وہ فرمانے لگیں کہ وہ خواب کا بیان کرنا میرے لیے بہت سخت ہے اور اس خواب سے میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوں اور بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے جو خواب دیکھا ہے، جس طرح کا خواب دیکھا ہے، آپ مجھے بتلا دیں تاکہ اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے ہو سکے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہو سکے۔ تو آپ کی چاچی ڈرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا یا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خواب کو سن کر خوشی کا اظہار فرمایا، آپ خوش ہو گئے، چہرے انور پر مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اس خواب سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ خواب جو آپ نے دیکھا ہے یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ پوچھا آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا ابھی پیدا ہونے والا ہے اور اس کو تمہارے گود میں دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پیارا خواب اور یہ بہترین خواب اللہ تبارک و تعالی نے جن کے بارے میں دکھایا اس شخصیت کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کو خواب دکھا دیا اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت بھی دے دی کہ میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا تمہاری گود میں دیا جائے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد ان کی پرورش یا ان کو آپ کی چچی کے گود میں دے دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو اس بات کی اطلاع بھی دے دی کہ اب ایک اور لڑکا تمہارے گھر آنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا موقع ہے اور آپ 5 شعبان 4 ہجری میں آپ تولد ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں سے ہجری سال شروع ہوا، اور جب مدینہ شریف آ کر 4 سال ہو چکے تھے اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 مہینے کے چھوٹے ہیں۔ جب حضرت سیدنا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، پہلے میں واقعہ بیان کر دوں پھر حدیثیں یا روایتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، کہ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 مہینے کے بڑے تھے، تو آپ کی ولادت باسعادت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے جو نام رکھا تھا وہ بتا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، نام نہ رکھو، اللہ کا حکم کیا آتا ہے اس کا انتظار کرو۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ ان کا نام حسن رکھو۔ اور جب دوسرے نواسے کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے کہ نام کیا رکھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کا انتخاب کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ان کا نام حسین رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک نواسے کا نام حسن رکھا اور ایک نواسے کا نام حسین رکھا۔ اس کی وجہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، جن میں بڑے کا نام شبر تھا اور چھوٹے کا نام شبیر تھا، اور یہ دونوں سریانی زبان کے نام تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شبر کو حسن میں تبدیل فرمایا، یہ حکم دیا، اور شبیر کو حسین میں تبدیل کر دیا۔ یعنی جب سریانی زبان کو عربی زبان میں منتقل کیا جاتا ہے تو سریانی زبان میں جو نام شبر ہے اس کا ترجمہ عربی میں حسن ہوتا ہے، اور سریانی زبان میں جو نام شبیر ہے اس کا ترجمہ حسین ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں نام حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں کو عربی میں اپنے حبیب کے نواسوں کے لیے منتخب فرمایا، اور مورخین اور محققین کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حسنین کریمین تک جتنی اولاد آدم پیدا ہوئی ہے، ان میں سے کسی کا نام حسن و حسین نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسوں کے لیے ان ناموں کو پوشیدہ رکھا تھا، تاکہ محبوب کے یہاں نواسے ہوں اور محبوب اپنے نواسوں کا یہ نام رکھیں جو نام روئے زمین پر کائنات کے وجود سے لے کر حضور کی زندگی پاک تک یا ان حضرات کی ولادت تک کسی شخص کا، کسی بندے کا نام نہ رکھا گیا تھا۔ اب ان کے بعد میں یہ نام اتنے مقبول ہوئے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حسن نظر آتا ہے، کوئی نہ کوئی حسین نظر آتا ہے۔ ان ناموں کی نسبت اور ان ناموں سے لوگوں کو اس قدر محبت ہے، اور کیوں نہ محبت ہو کہ یہ اللہ کے پسندیدہ نام ہیں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ روئے زمین پر پسندیدہ لوگوں کے نام ہیں۔ اسی لیے ہر گھر میں، ہر اہل سنت و جماعت کے گھر میں کوئی نہ کوئی حسن نظر آئے گا یا کوئی نہ کوئی حسین نظر آئے گا، الا ماشاء اللہ کوئی اگر ان ناموں پر نام نہ رکھے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ اکثر گھر جہاں پر بچوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، بچوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، ان ناموں میں کوئی نہ کوئی یہ نام ضرور ملتا ہے۔
اس بات سے یہ پتا چلا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے نام بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منتخب کیے گئے. اب آپ اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن شخصیتوں کے نام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے انتخاب کیا ہو، ان شخصیتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر صلاحیتیں دی ہوں گی، کس قدر اپنے انعامات اور اکرامات سے نوازا ہوگا. اور یہی تمام چیزیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں. میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس ذکر کے حوالے سے چند باتیں آئی تھی تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جن کی ولادت سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ولادت پر اپنی خوشی کا بہت زیادہ اظہار فرمایا. اس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو راوی بیان کرتے ہیں اس روایت کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں، امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں، اور امام احمد نے مسند میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے موقع پر میرے آقا نے ان کے کانوں میں نماز والی اذان دی. اور پھر دوسری روایت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ولادت سے اس قدر خوشی ہوئی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت کے بعد میں بطور عقیقے کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کو ذبح فرمایا، بکرا ذبح فرمایا یا دمبا ذبح فرمایا. اور اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے سنن داؤد شریف میں نقل فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان بھی دی اور ان کے کانوں میں اقامت بھی دی. اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، یہ روایت نسائی شریف میں ہے. فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف سے عقیقے میں 2 دمبے ذبح فرمائے. آپ اور ہم اندازہ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کی ولادت پر کس قدر خوشی ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے کانوں میں اذان دی بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر ان کے بہترین نام رکھے، ایسے نام رکھے
کہ روئے زمین پر بنی آدم میں کسی کے نام نہ تھے، اور جب رکھ دیے تو آج بے شمار گھروں میں رہنے والے، بے شمار گھر والے اپنی اولادوں کے نام ان ناموں پر رکھتے ہیں۔ اور پھر اسی پر بس نہ ہوا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی طرف سے قربانیاں دی اور دمبے ذبح فرمائے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے تھے، ان حضور سے پہلے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے مسند میں اور ابو یعلا نے اپنی مسند میں اور امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے تو انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے تو انہوں نے ان کا نام ان کے چچا کے نام پر جعفر رکھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نام تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول اس معاملے میں بہتر جانتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہو وہ میری مرضی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے نام حسن اور حسین رکھ دیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو نام رکھے گئے ان ناموں کو تبدیل کیا جائے، اور پھر ان ناموں کو تبدیل کر کے حسن و حسین ان کے نام رکھ دیے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی ولادت باسعادت کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت اور آپ کی شان اور آپ کے مقام کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوسرا نواسہ عطا فرمایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے گھر تشریف لے جاتے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے جاتے اور اپنے نواسوں کو اپنے گود میں بٹھاتے، اپنے گود مبارک میں بٹھاتے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک میں، جس کو ہم منہ کہتے ہیں، اپنے دہن مبارک میں آپ نے کھجور رکھی، اور اس کھجور کو چبا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک میں یعنی آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دہن مبارک کی تاثیر بڑی عجیب ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سے منصوبہ تمام چیزوں پر ایک موضوع بنا کر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، مگر صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک سے کھجور چبا کر آپ نے ان کے دہن مبارک میں ڈالا۔ ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں، احادیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلنے والے لعاب دہن کا یعنی آپ کی تھوک مبارک کا کرشمہ اور معجزہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے مبارک پر
جس زہریلے سانپ نے یا اژدہے نے ڈس لیا تھا اور حضور نے دہن مبارک لگایا تو اس کے سارے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی اپنی آنکھ اپنا دیدہ لے کر حضور کے دربار میں پہنچے، عرض کرنے لگے حضور کسی نے ایسا مارا کہ یہ دیدہ نکل چکا ہے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن دیدے کے پیچھے کی طرف لگایا، ان کی آنکھ میں بٹھا دیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ میری آنکھ روشن ہو گئی، آنکھ کی اس طرف کی آنکھ زیادہ روشن ہو گئی جس طرف کی آنکھ میں حضور کا لعاب دہن لگ گیا۔ اور یہی لعاب دہن کی بے شمار تاثیرات ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہم اگر اپنے علم کی روشنی میں یہ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن مبارک میں کھجور ڈالا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک میں بے شمار چیزوں کو منتقل فرما دیا۔ علم کو منتقل فرمایا، عمل کو منتقل فرمایا، اخلاص کو منتقل فرمایا، تقوی کو منتقل فرمایا، صبر کو منتقل فرمایا۔ ہر کمال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کھجور کے ذریعے میرے آقا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل فرما دیا۔ اور یہی وجہ تو تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر شہادت کے وقت تک کوئی عمل ایسا نہ تھا جو نبی کی سنت سے ہٹ کر ہو، معاذ اللہ۔ کوئی کام ایسا نہ تھا جو نبی کے حکم سے ہٹ کر ہو، بلکہ پوری زندگی، چاہے ان کے صبر کی مثال دے دیں، ان کے تقوی کی مثال دے دیں، ان کی سخاوت کی مثال دے دیں، ان کے اعمال کی مثال اور ان سے ہونے والے تمام معاملات کی مثال دے دیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مظاہرہ کرنا، سیرت کو دیکھنا ہو تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا مشاہدہ کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، گود مبارک میں بٹھاتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بٹھا کر کبھی آپ کے چہرے پر بوسہ دیتے، کبھی آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے، کبھی آپ کے گلے پر بوسہ دیتے، کبھی آپ کے جسم پر بوسہ دیتے، کبھی آپ کے دست مبارک پر بوسہ دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور آپ کی محبت کا بھی عالم یہی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے تھے۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے، مورخین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ دن بڑے ہوئے تو حضرت جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جبرائیل، میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے امتی اور آپ کی امت کے چند افراد ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے اس محبوب نواسے کو شہید کر دیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی سب سے پہلی خبر جبرائیل امین کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی گئی۔ ہم اور آپ اندازہ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت کیا ہوئی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے جس وقت انہیں یہ خبر دی گئی کہ آپ کی امت کے چند افراد
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے، یقیناً میرے آقا کی کیفیت تبدیل ہوئی ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوئے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کی جانے والی اس آزمائش کے خاتمے کے لیے آپ نے دعا نہیں فرمائی. دعا فرما دیتے تو قبول ہو جاتی، مگر اللہ نے حضور کو اس بات کا علم دیا تھا کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، وہ شہادت دین کے لیے سخت ضرورت ثابت ہوگی. اسلام کے لیے اس شہادت کی ضرورت ہوگی. ان کا شہید ہونا یہ ضروری ہوگا، کیونکہ ان کی شہادت سے دین کو اور زیادہ تقویت ملنی تھی اور حق و باطل کی پہچان کروانی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی پاک میں اس آزمائش کے خاتمے کے لیے کبھی آپ نے دعا نہیں فرمائی. اب آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلے حسنین کریمین وہ شخصیتیں ہیں جن کے نام اللہ کی طرف سے منتخب ہوئے، جن کی فضیلت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ احادیث بیان فرمائی، اور جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محبت کی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا عالم یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے آقا بار بار اور کئی مرتبہ اپنی زبان مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھ کر اسے چوسنے لگاتے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جس دہن مبارک سے، جس منہ مبارک سے اللہ کے احکام نکلتے ہوں، امت کے فیصلے ہوتے ہوں، امت کے لیے بے شمار نعمتوں کے ذکر ہوتے ہوں، اور جو زبان مبارک اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، دین کے احکامات کو پیش کرنے میں مصروف ہو، جب ایسی زبان مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چسائی جاتی تھی، تو پھر سے میں یہ کہوں گا کہ زبان مبارک کا چوسنا اور چسانا مقصود نہ تھا، بلکہ اپنے اندر کے علوم کو منتقل کرنا مقصد تھا. یہ بات ہمارے درمیان بھی مشہور ہے کہ کوئی اگر اللہ والا ہو تو اس کا جھوٹا یعنی اس کا کھایا ہوا تبرک کے طور پر بندہ استعمال کرتا ہے، تاکہ ان کا جو ہاتھ جس چیز کو لگا ہے اس ہاتھ کی برکتیں ہمارے سینے میں آ جائیں. ایک اللہ والے کی کیفیت یہ ہے، ایک اللہ والے کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کا لگا ہوا ہمارے سینے کو صاف کر سکتا ہے، ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. تو وہ تو مصطفیٰ ہیں، وہ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ وہ جو بولے اللہ قبول کر لے، اور جو اللہ فرمائے وہ حضور بتا دیں، جن کی شان یہ ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف زبان مبارک کو چوسنا یا چسانا مقصد نہ تھا، بلکہ اس کے ذریعے علوم کو منتقل کرنا، اس کے ذریعے اپنی کیفیات ان کے اندر پیدا کرنا، اپنے کمالات کا انہیں مظہر بنانا، اور ان کو عجیب و غریب صلاحیتوں کا حامل بنانا مقصد تھا. اور یہی بات تو تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد بھی فرما دیا، الحسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. میری جتنی خوبیاں ہیں، میرے جتنے کمالات ہیں، میرے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ تمام کے تمام حسین سے ظاہر ہوں گے، اور میرا دین حسین کے ذریعے مضبوط ہوگا،
اور میرا دین حسین کے ذریعے لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ دین کو حسین کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ رہی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ محبت فرمائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ تعلقات پیدا فرمائے، اور آپ کے متعلق کئی احادیث کی کتابوں میں کئی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس سلسلے کا ابھی آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا دوسری نشست میں۔ اس کے بعد والی جو نشست ہوگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب اور حسنین کریمین کے جو فضائل حضور نے بیان فرمائے اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔